الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت، جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی سال کے اعتبار سے ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے ذریعے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو منتخب کردہ موضوع ہے وہ یہ ہے ہجرت کا مفہوم، یوم عاشوراء اور ماہ محرم کی بدعات۔ موضوع تو بہت بڑا ہے اور ہر ایک ٹکڑا اس موضوع کا خود ایک موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان تمام پر ایک تفصیلی گفتگو کرنا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہے، لیکن بالترتیب انشاءاللہ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہجرت کا مفہوم کیا ہے، ہجرت ہے کیا چیز، ہجرت کہتے کسے ہیں۔ آج یہ ماہ محرم کے آغاز سے 1444واں سال یہ چل رہا ہے، اور اس ہجری سن کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت سے جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، اور اسی سے اس سن کا آغاز ہوا ہے۔ جس طریقے سے عیسوی سن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے، اور آج وہ 2022واں سال چل رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جڑا ہوا یہ سن ہجری کا آج 1444واں سال شروع ہوا ہے۔ ہجرت یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے جو ہا، جیم، را اور گول تا سے مل کر کے بنا ہوا ہے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس گول تا کو لمبی تا سے لکھتے ہیں ہجرت۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جدا کر دینا، الگ کر دینا، یہ تمام معنی اس ہجرت کے ہوتے ہیں۔ اور اس لفظ کا یہ جو معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اسی معنی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، اور بیان کیا کہ جب آپس میں میاں بیوی کے درمیان تکرار شروع ہو جائے، جھگڑے شروع ہو جائیں، دونوں کے مزاج آپس میں مل نہ رہے ہوں، نوک جھوک شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی کم عقلی سے اور ان کی نافرمانیوں سے تم کو ڈر لگ رہا ہو، تم کو خوف ہو، فعظوہن، سب سے پہلے تم ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، بیٹھ کر کے سمجھاؤ، اچھے سے سمجھاؤ، ناراض ہو کر کے سمجھاؤ، لیکن ان کو سمجھاؤ، ان کو واعظ کرو۔ بن نہیں رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا فوراً طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے۔ دارالافتاء میں اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، لڑائی جھگڑا ہوا، غصے میں آئے، طلاق دے دیا، اور ایک طلاق نہیں تینوں طلاق ایک ساتھ داغ دی۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں، اسلام کا یہ قانون ہے کہ فعظوہن، سب سے پہلے تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اچھے سے سمجھاؤ۔ اگر وہ آپ کی بات ماننے کے لیے نہ تیار ہوں، آپ نے کئی بار سمجھایا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے دوسرا طریقہ بیان کیا، وَاہْجُرُوهُنَّ، ہجرت سے یہ لفظ ہے، وَاہْجُرُوهُنَّ، ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو، خوابگاہ میں ان کو الگ چھوڑ دو، ان کے ساتھ تم سونا چھوڑ دو، ان کے ساتھ ان کے بستروں میں رہنا چھوڑ دو، وَاہْجُرُوهُنَّ، ان کو ان کے بسترے میں الگ کر دو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی کام نہ چلے، اس سے بھی وہ نہ سدھرے، اس سے بھی آپ کی نافرمانی کرنا نہ چھوڑے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرورت پڑے مار کی تو کچھ مار بھی سکتے ہو، اگر وہ ایک ہاتھ دو ہاتھ سے اگر وہ کنٹرول میں آ جائے، آپ کی نافرمانی سے بچ جائے، تو اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اب آپ وہ لائن پہ آ گئی، آپ کی نصیحت کرنے سے، بستر میں الگ کرنے سے، ایک دو ہاتھ لگا دینے سے اگر وہ آپ کی فرما برداری کرنے لگی، نافرمانی کو چھوڑ دی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، آپ ان پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتے ہو، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بیان کیا۔ تو اس میں جو لفظ جس سے ہم کو استدلال کرنا ہے وہ وَاہْجُرُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دو، چھوڑ دو، یہ ہجرت سے بنا ہے۔ تو ہجرت کے معنی ہوتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا، الگ کر دینا۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر
ہجرت کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر بار کو، اپنے قوم کے لوگوں کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہاں پر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہاں پر اس کو اسلامی شریعت کے مطابق اس کو عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں پر اس کے دین و ایمان کا خطرہ ہو وہاں سے اس جگہ کو اسے چھوڑ کر کے ایسی جگہ پر چلے جانا ہے جہاں پر اس کو پوری طریقے سے آزادی ہو، جہاں اس کا دین و ایمان سلامت ہو۔ یہ اسلامی شریعت کے اندر ہجرت کا معنی اور مفہوم ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن و حدیث میں ہجرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کے احکام کی خاطر اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی خاطر اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہے وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو، لوگوں کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، تمام لوگوں کو سمجھایا، لیکن جب ان کے اوپر خطرہ منڈلانے لگے، ان کو دھمکیاں دی جانے لگی، اب ان کو اپنا دین اور ایمان خطرے میں دکھائی دینے لگا اور ان سے کہا گیا تم اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ تم کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے، ان پر ایک چھوٹا سا قافلہ مشتمل وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اس دین کی، اس شریعت کی آپ علی اعلان لوگوں میں دعوت دیجیے، لوگوں کو اللہ کی طرف، ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، بلائیے۔ آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے، لیکن تمام کے تمام لوگ چند لوگوں کے علاوہ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ چند لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تھے، ان پر طرح طرح کے ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھی، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نبوت کا 5 سال اسی طریقے سے ظلم و زیادتیوں میں گزر گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، یہ اجازت ملی کہ اس جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر ان تمام چیزوں سے نجات مل سکے۔ تو سب سے پہلے جو لوگوں نے ہجرت کی وہ حبشہ کی طرف، اور وہ قافلہ مردوں کا 10 اور عورتوں کا 4، ان 12 اور 4 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا۔ پھر دوسرا قافلہ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو اجازت ملی ہجرت کرنے کی، پھر وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرتا ہے، اور اس وقت مردوں کی تعداد 82 اور عورتوں کی تعداد 18 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں پر جو حکومت ہے، جو بادشاہت ہے وہ عیسائیوں کی ہے، اور وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ اسحمہ نجاشی ہے، جو دل کا بڑا اچھا ہے، بہت نرم دل والا ہے، آسمانی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، وہاں پر تمہارا اچھا خیال رکھا جائے گا، وہاں تم کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لہٰذا تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ یہ لوگ ہجرت کر گئے۔ کفار کو، مشرکین کو معلوم ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو روکا جائے، ورنہ پھر ہمارے آگے چل کے حکومت خطرے میں ہے، ہماری یہ تمام چیزیں، ہمارا طریقہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ لہٰذا 2 نمائندے کو وہاں سے
حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا تحفے تحائف دے کر کے۔ اصحمہ نجاشی کے پاس وہ دونوں نمائندے کفار و مشرکین کے تحفے تحائف لے کر کے پہنچتے ہیں اور اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصحمہ نجاشی نے استقبال کیا ان کا، اور پھر انہوں نے اپنا مقصد ظاہر کیا اور کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، لہٰذا آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیجئے، ان کو واپس کر دیجئے۔ اصحمہ نجاشی نے کہا نہیں، پہلے میں دونوں لوگوں کی باتوں کو سنوں گا، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ دونوں کی طرف سے باتیں سنی گئی اور اصحمہ نجاشی نے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کہیں نہیں جانے والے ہیں، یہ لوگ یہیں چین و سکون کے ساتھ رہیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ یہ دوسرا قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے۔ آپ کو پتھروں سے مارا جاتا، آپ کے پیچھے غلام چھوڑ دیے جاتے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا، آپ کو مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا جاتا تھا، پتھروں سے مار مار کے آپ کے سر کو پھوڑ دیا جاتا تھا، سر سے خون بہہ کر کے جوتوں میں جم جاتا اور آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے تھے۔ اس کے باوجود آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آپ نے نہیں چھوڑا۔ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے ظلم و زیادتی کی داستانیں اور زیادہ ہوتی چلی گئیں، اور بھی زیادہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جانے لگیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، سجدے میں ہوتے، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پیٹھ پر لاد دی جاتی، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ طرح طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھیں، یہاں تک کہ اب ایک عام ہجرت کا موقع ملا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کیا جائے۔ اب 10 کے لوگوں کے پر مشتمل قافلے جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا ہے، آپ رکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں مدینہ کی طرف، آپ نے کہا رکو، آپ نے ان کو روک لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ہجرت کا موقع دیا جائے گا، وہ رک گئے اور ہجرت کرنے کے لیے کہ جو ہے پوری تیاری کرنے میں وہ لگ گئے۔ یہاں تک کہ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ مسلمان جو ہے ہمارے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر یہ آباد ہو گئے اور وہاں پر مشتمل ان کا ایک جماعت بن گئی تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو جائیں گے، لہٰذا کچھ کیا جائے۔ دار الندوہ کے اندر تمام لوگ اس طرح کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ جمع ہوئے۔ وہ اس وقت کی وہاں کی ان لوگوں کے وہ بڑی سی پارلیمنٹ تھی جہاں پر بڑے اہم معاملوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا، لہٰذا اس اہم معاملے کے فیصلے کے لیے بڑے بڑے سرداران وہاں پر جمع ہوئے۔ دار الندوہ کے اندر لوگ تشریف لا رہے ہیں، لوگ وہاں پر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک شخص بہت ہی بوڑھا، لمبی لمبی داڑھی، بڑا معصوم سا دار الندوہ کے گیٹ کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ اجنبی شخص کون آ گیا، یہ تو ہمارے سرداروں میں سے نہیں ہے، یہ کون ہے؟ پوچھا گیا، کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے آپ کے اجتماع کے بارے میں، اس میٹنگ کے بارے میں سنا تو میں چلا آیا شامل ہونے کے لیے کہ میں بھی اپنے کسی مشورے سے آپ لوگوں کو نوازوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا ہم مزاج ہے، لہٰذا اس کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ میٹنگ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ کو ضلع وطن کر دیا جائے، آپ کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ یہ ساری پلان، یہ تمام چیزیں آ رہی تھیں۔ جب کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے تو بوڑھا شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں نجد سے آیا ہوا ہوں، انسانی شکل میں تھا، دراصل وہ ابلیس تھا۔ وہ اس طرح کی جب باتیں آتا تو سر ہلا کر کے منع کر دیتا، نہیں یہ رائے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں کیا جائے۔ جب کہا جاتا کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے تب بھی سر ہلا کر کے کہتا نہیں ایسا نہیں کیا جائے۔
لیکن جب ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور جو ہے عرب کے اندر جتنے قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک پہلوان، ایک ایک بہادر آدمی تلوار لے کر کے آئے اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار ماریں اور ان کو قتل کر دیں، اتنے لوگ جب ان کے خون میں شامل ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو کسی سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کس سے بدلہ لیں گے؟ کتنے لوگوں سے وہ بدلہ لینے جائیں گے؟ ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسا ہی کیا جائے۔ اب وہ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور ابو جہل کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ رائے سب سے درست اور بہترین رائے ہے، اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ دراصل اس ابلیس کی بھی رائے یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں تلوار لے کر کے آپ کے دروازے کے پاس لوگ کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی آپ نکلیں یا موقع ملے ان کے اوپر ایک لخت وار کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، اور عرش کے اوپر رب تدبیریں کر رہا تھا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، آپ کے خلاف یہ لوگ پلاننگز کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وطن سے باہر کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور آسمان کے اندر تیرا رب تدبیریں کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آپ کو ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، آپ آج کی رات ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے ملتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں، اور ایک پلاننگ کے تحت ساری چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ اور اس رات، جس رات آپ کے اوپر وار کرنے کا، آپ کو قتل کر دینے کا جو وقت مقرر تھا، جو متعین تھا، جو رات طے کی گئی تھی، وہ رات آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آپ سویا کرتے تھے، جو چادر اوڑھ کر کے سویا کرتے تھے، آپ آج کی رات اس میں سونے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے اس بستر پر، جو آج کی رات موت کا بستر ثابت ہونے والا ہے، اس بستر پر اگر کسی کو سلایا تو اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا کہ تم اس بستر پر سو جاؤ اور پھر تم سے میری ملاقات مدینے کے اندر ہوگی۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر کے کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی کہ ہماری ملاقات مدینے کے اندر ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے قتل نہیں کر سکتا، بے فکر ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نکلتے ہیں، لوگ تلواریں لے کر کے آپ کے دروازے کے پاس، آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے آپ نکلیں، آپ کے اوپر وار کر دیا جائے اور آپ کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں جس میں کچھ کنکریاں تھیں، اٹھایا اور آپ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر اس مٹی کو ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے ان کے سامنے، ان کے پیچھے آڑ بنا دیا، پردہ کر دیا اور ان کو ڈھانپ دیا، یہاں تک کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نکل جاتے ہیں، کسی کو بھنک بھی نہیں چلتی، کسی کو بھنک نہیں لگی۔ یہ ہے، وہ لوگ آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین ضرور اپنے رسول کی اور اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب وہ لوگ اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم ہوں، صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکام پر جمے ہوئے ہوں۔ صرف چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، گھروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے یہ کہنے سے کہ بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے، نمازیں پڑھنے میں مشکلیں ہو رہی ہیں، دین پر عمل کرنے میں مشکلیں ہو رہی ہیں، اسلامی حکومت آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے گھر سے جڑیے، نمازوں کی پابندی کیجیے،
آپ کسی بھی مسجد کا جو ہے جائزہ لے لیجئے، 2 صف 3 صف عام نمازوں میں اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور فجر میں تو 1 صف سے زیادہ نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ جہاں پر اللہ جس کو توفیق دے دے اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد کی یہی حالت ہے کہ کوئی مسجد ایسی ہوتی ہے جہاں پر صرف 2 ہی لوگ ہوتے ہیں، امام اور مؤذن، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا فجر میں۔ ہماری یہ حالت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں، یقیناً اللہ رب العالمین جیسے ان کی مدد کیا ہے آج بھی ہماری مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور دشمن کتنی بھی پلاننگ سے کر لے، مسلمانوں کو مومنوں کو ختم کرنے کی کتنی بھی زیادہ پلاننگ سے کر لے، کتنے بھی حربے استعمال کر لیں، کتنے بھی قانون بنا لے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نہ مسلمان ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ جب مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ آخری دور ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئیں گے اور زلزلے آئیں گے اور پھر دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ جب اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو رہتی دنیا تک نہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے نہ مومنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تم مایوس نہ ہو، تم رنج و غم میں نہ پڑو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارا ہی سر بلند ہوگا، تمہیں ہی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان گھر میں ہم ضرور پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمانوں والا ضرور ہے، لیکن کام مسلمانوں والا نہیں ہے، کام مومنوں والا نہیں ہے، تو پھر کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے اگر اب بھی ہم اسلام کے طریقے پر اللہ اس کے رسول کے اتباع کرنے والے نہیں بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ہجرت کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یاد رکھو وہ لوگ جو دین اسلام کو بچانے کی خاطر، اس لیے نہیں کہ ان کا گھر خطرے میں ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، ان کی پراپرٹی خطرے میں ہے، یا مسلمانوں کے علاقوں میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے اس لیے وہ وہاں سے چھوڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہیں، یہ نہیں۔ دین اسلام کی بقا کے لیے جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ کون سا داخل ہونے والا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہاجرین ہوں گے جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر دستک دیں گے، گیٹ کھلنے کا، دروازہ کھلنے کا انتظار کریں گے، یہاں تک کہ وہ نگہبان پوچھے گا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے کندھوں پر تلواروں کو رکھ کر پوری زندگی اللہ رب العالمین کے راستے میں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور یہ لوگ قیلولہ کر رہے ہوں گے، اس کے کئی سالوں کے بعد دوسرے لوگوں کی جنت کے اندر انٹری ہوگی۔ یہ ہے فضیلت، اور بھی بہت ساری فضیلت کی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ کا کام چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، شرک کو چھوڑ کر کے اسلام میں آتا ہے، تو یہ اسلام اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے اس کے جو گناہ تھے، یہ ہجرت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی حج مبرور کرتا ہے تو یہ حج مبرور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، در حقیقت اصل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہجرت
کی دو قسمیں ہیں۔ ہجرت دو طرح کے ہوتی ہیں، ایک ہجرت جو ظاہری ہے، یعنی ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں دین و ایمان کی سلامتی کے لیے، ایک ہجرت یہ ہے۔ دوسری ہجرت یہ ہے کہ جو جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، جو چیز ہمارے دین کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جانا، یہ ہجرت ہے۔ کسی کی صحبت آپ کے دین کو، آپ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کی صحبت کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دوستوں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ نفسانی خواہشات کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے کتاب و سنت کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ دنیا کے اندر پیری اور اسی طریقے سے باباؤں اور اماموں کی اتباع اور پیروی اور تقلید کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی اتباع، قرآن و حدیث کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ کیونکہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی خاطر اگر چھوڑ کر کے صحیح راستے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ تمام کی تمام ہجرت باطنی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہجرت کے بارے میں فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو روک دیا ہے، ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اصل ہجرت ہے۔ ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں لیکن حرام چیزوں کو نہ چھوڑیں تو ایسی ہجرت کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل ہجرت تو یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں، جن چیزوں سے روکا گیا اس کو چھوڑ دیں، اصل ہجرت تو یہی ہے۔ تو یہی وہ ہجرت ہے جس کی طرف سن ہجری کے اندر نسبت ہے اور جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی ہجرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس کی شروعات، اس سال کی شروعات جس مہینے سے کی گئی وہ ماہ محرم ہے جو چل رہا ہے، اور آج اس کی تقریباً 6 تاریخ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جس مہینے کے اندر روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے، افضل ہے، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی اس پورے محرم کے اندر روزہ رکھنا، اللہ رب العالمین کو رمضان کے بعد روزے رکھنا، اس کے بعد کا یہ جو ہے افضل دن ہے، افضل مہینہ ہے۔ اور یہی وہ ماہ محرم ہے جس میں 10 محرم کا دن عاشورہ کا دن آتا ہے، جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی شخص اس ایک دن کے روزے کو رکھتا ہے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تب بھی رکھتے تھے، مدینہ کے اندر آئے تب بھی آپ رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ کے اندر آئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات اللہ نے دی تھی، تو اس خوشی میں وہ لوگ شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان کے خوشی میں شامل ہونے کے، اس لیے ہم 10 کا تو رکھیں گے ہی رکھیں گے، لیکن چونکہ اس دن یہودی بھی رکھتے ہیں اس لیے ان کی مخالفت میں ہم ایک روزہ اور رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی اس دن ہم کو 2 روزے رکھے ہیں، ایک مخالفت میں رکھنی ہے اور ایک عاشورہ کی فضیلت کی وجہ سے رکھنی ہے، تو 2 روزے رکھنے ہیں۔ تو آج سے ہم اگر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج سے ہم تہیہ کر لیں، اور وہ دن پڑے گا سوموار کا اور منگل کا دن پڑے گا، 9 محرم سوموار اور منگلوار 10 محرم۔ اگر اتفاق سے کسی کا 9 محرم کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، وہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 کا بھی چھوڑ دے، 10 کا بھی اسے رکھ لینا چاہیے، لیکن وہ اہتمام کرے کہ 9 کا بھی رکھے،
اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موافقت ہو جائے گی اور یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر جو بھی چیزیں خرافات، بدعات، یہ تمام چیزیں پاتی ہیں، یہ سراسر اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دین کے اندر خرافات ہیں۔ دین اسلام جب مکمل ہوا یہ تمام چیزیں دین کے اندر نہیں تھی، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اسلام کے اندر ڈال کر کے اسلام کا لیبل لگا دیا، لیکن در حقیقت یہ تمام کی تمام چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ چاہے وہ ماتم ہو، نوحہ ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی نعرہ ہو، وہ ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو بھی شخص ان تمام چیزوں کو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پر تماچا مارتا ہے، اپنے سینوں کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے جو جاہلیت میں نعرے لگائے جاتے تھے، یا جو اسلام کا نعرہ نہیں ہے، جو غیروں کا نعرہ ہے وہ نعرہ لگاتا ہے، تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس ماہ محرم کی فضیلت کو اور ہجرت کی فضیلت کو جاننا چاہیے، اور اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں اس کو بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کو اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہجرت کے واقعہ کو پڑھنے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے خرافات سے، بدعات سے، گناہ کے کاموں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث پڑھنے اور عام لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور توحید پر رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون